प्यारा प्यारा मुहम्मद है नाम आपका, दोनों आलम फिदा आपके नाम पर। इश्क की इब्तिदा आपके नाम से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे रज़ाए इलाही की। अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल की जाए और उसकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है और आखिरत में उसका मकाम या मर्तबा क्या नसीब होगा। और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हमारे लिए वाजिब करार दे दिया है वो ये है कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अपने नफ्सों पर भी तरजीह देनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को दिलो जान से तस्लीम करना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब, यानी अल्लाह अपने हबीब से खिताब फरमा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम वो हरगिज़ मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़ों में आपको हाकिम ना बना लें, फिर जो कुछ आप हुक्म फरमाएं अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाएं और दिलो जान से उसे तस्लीम कर लें। तस्लीम कर लेना ज़ाहिरन नहीं बल्कि दिलो जान से तस्लीम कर लेना ये शर्त ईमान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को, आपके हुक्म को तस्लीम नहीं करेगा वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। इसी तरह से ये याद रखना है कि कुरान पाक में अहले ईमान का जो अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए अपनी जानों को बेच डालते हैं, उनका वस बताते हुए अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है। यही मतलूब है, यही मकसूद है कि हम अपनी जानों को अल्लाह की रज़ा जोई में वक्फ़ कर दें और फिर क्या अजर मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा, दुनिया भी और आखिरत भी। जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें राज़ी फरमा देता है, उन्हें खुश कर देता है दुनिया और आखिरत में। इकबाल ने क्या खूब बात कही कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस बात को अगर अमली तौर पर देखना चाहते हैं तो मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखना होगा कि आप जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दिनों रात कोशिश फरमा रहे हैं, अपनी जान को अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए वक्फ़ फरमा दिया, तो फिर अल्लाह ताला भी आपसे कैसे राज़ी हुआ कि क़िबला जो अल्लाह की इबादत का मरकज़ है, नमाज में क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती है ना, अल्लाह के लिए की जाती है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जाता। मेरे हबीब की शान देखिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा में, फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सुबहान अल्लाह, कि अन करीब अल्लाह ताला ने ख़बर फरमा दी, बस अल्लाह आपको उस क़िबले पर मुक़र्रर फरमा देगा जिस पर आप राज़ी होंगे, जिसमें आपकी खुशी है। ये मकाम, ये मर्तबा एक इंसान को कब हासिल हो सकता है कि जो वो चाहता है वो हो जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल हो सकता है अगर इंसान अपने रब की रज़ा पर राज़ी होने की कोशिश करके देखे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई आदमी अपनी जान बेच देता है अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है।
اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بس ہماری نیت دیکھتا ہے، ہمارے دل کا تقوی، ہمارا اخلاص دیکھتا ہے۔ جب ہم خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کیا سامنے آ رہا ہے، کیا واضح ہو رہا ہے؟ انسان کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، نہ اپنے مرض کو روک سکتا ہے، نہ ہمیشہ تندرست رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ بیمار رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ دکھی، حتیٰ کہ چاہے تو سو نہیں سکتا۔ کبھی چاہتے ہیں نیند آ جائے مگر کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی، کبھی چاہتے ہیں کہ اٹھ جائیں، اٹھنے کی کیفیت نہیں ہوتی، اتنی نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ چاہ رہے ہیں جاگنا ہے، کسی کی ڈیوٹی آورز ہیں، ورکنگ آورز ہیں، وہ نہیں سونا چاہتا، بے بس ہو جاتا ہے نیند کے آگے۔ یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ مثالیں ہماری زندگی میں، یہ تو معمولی مثالیں ہیں۔ زندگی سے آپ اپنی روزمرہ مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، پھر اگر ہم نے اپنے رب کی رضا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو دیکھیں کیسا انقلاب آئے گا زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرمائے گا ہمیں ہر وہ نعمت جس کی خواہش ہمارے دل میں ہوگی۔ ابھی ہم سوچیں گے اور نعمت ہمارے سامنے حاضر ہوگی۔ دعا سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ ہر دکھ تکلیف جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے راحت بن جاتی ہے اگر ہم یہ مزاج بنا لیں کہ ہمیں راضی برضا رہنا ہے۔ یہ شکوے گلے ہر وقت، یہ نیگیٹو اپروچ، یہ منفی رویہ، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں ہمارے آس پاس سے۔ ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت احسان فراموشی، تو اپنے رب کی احسان فراموشی کیوں کریں جس نے زندگی کا ایک ایک سانس عطا کیا، ایک ایک جوڑ کو بنایا، اس کو درست رکھا، اس کو حرکت کرنے کے قابل بنایا۔ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہم انہیں ایک دن بیٹھ کر اگر چاہیں صبح سے رات تک بھی شمار نہیں کر سکتے، جو خود ہمارے اپنے وجود میں ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوں۔ اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، انسان کے دل میں ایک تجسس ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تمہیں ہے تو میں تو اللہ مان لیجیے ہے جنت دیدار تو وہ یہ چاہتے ہیں، امت کو بھی پا لیا، پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ تیری رضا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔
دنیا میں مشکلیں، مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف آتی ہیں، آئیں گی، یقیناً آئیں گی، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ بس اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نہیں ہوتی تو گویا اس نے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا، اس کے دل میں ایمان اترا ہی نہیں۔ ایمان کا دعویٰ صرف اس کی زبان تک ہے، کیونکہ آزمائش کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور بہت پیارا مسئلہ آج کے انسان کے لیے، کیونکہ ہر شخص کے سامنے، چاہے انفرادی طور پر ہم بات کریں یا اجتماعی طور پر بات کریں یا دینی و دنیاوی معاملات کی بات کریں، نفع اور نقصان کے معیار کے طور پر بھی ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے، اللہ اس کو لوگوں کا محتاج نہیں کرے گا، اور جو لوگوں کی رضا ڈھونڈے اور اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ بس اپنے رب کی رضا پر دھیان دیجئے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا قدموں میں آ جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ راضی نہ ہوا تو دنیا کو کون راضی کر سکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیارا پیارا محمد ہے نام آپ کا، دونوں عالم فدا آپ کے نام پر، عشق کی ابتدا آپ کے نام سے